حدیث سن لیجیے، اذا مدح الفاجر اہتز العرش، جب فاجر کی تعریف ہوتی ہے، بدماش کی تعریف ہوتی ہے، آسمان ہل جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج وہی بنا ہوا ہے، ارے بھیا آپ سے بڑھیا کون ہے اس وقت؟ تو کیا کہنے بھیا وہ ابراہیم بھائی کرو، دیکھو گمچھا لگائی جو ہے بھیا، ہاں بھائی ہاں ابراہیم بھائی ہاں بولو، ہمارا کام ہے سر قافلہ لے جاتے ہیں، لے جاؤ بہت اچھی بات، تو ہم سوچتے ہیں آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہ گار ہونا، دو ٹائپ کے گناہ گار ہوتے ہیں سر، ایک ہم لوگوں ٹائپ کے گناہ گار بدماش ہیں مگر دماغ میں گھسا ہے ذاکر اہل بیت، ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ ایسا آدمی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور جو ٹھیک ہوئے وہ اسی بنا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک ہوگا؟ تو ایک گناہ گار یہ ہے، ایک گناہ گار وہ ہے جو گناہ گار ہے مگر اس کو پتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اس کا ٹھیک ہونا آسان ہے۔ ابراہیم بھائی آپ ہے کہاں؟ بولیے قافلہ، قافلہ تو آپ بھی چلیے، کہ تمہیں پتہ ہے کہاں کی بات کر رہے ہو؟ کہ مشہد، یار مشہد تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ مشہد مومن لوگ جاتے ہیں یار، اللہ والے جاتے ہیں، میرے جیسے چور اچکے تھوڑا جائیں گے وہاں۔ چور ہے مگر اتنا لحاظ ہے کہ وہ چوروں کی جگہ نہیں ہے، سنات اتنا لحاظ ہے، اور یہاں ہم سگے بھائی کا حق مار کے پھاٹ سے حج کرتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو اس نے کہا نہیں چلیے، نہیں، اب وہ پیچھے لگ گیا۔ تو وہ یہ سمجھا کہ یہ اپنے کسٹمر کے چکر میں کچھ کہ لگے یار کیا فری لے جاؤ گے؟ اے دیکھو بڑھیا بٹوا ہمارا 3 ریال ہے، لے چلو گے؟ تو اس نے کہا ابراہیم بھائی جو ہم نے کہا ہے نا، تو پیسہ کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ یہاں سے یہاں تک جانا آنا رہنا کھانا میرے ذمہ، اب چاہے جتنا بڑا بدماش ہو، فری کی زیارت چھوڑیے گا سر؟ ہم سے کہے ابھی ہم کل پلٹے ہیں، کل پھر کوئی کہتے چلو گے چلو، وہ تو مجلسوں کے وعدوں کی مجبوری ہے، میں بھاگ تو نہیں کریں گے، چلو سوچ لو بھیا پیسہ نہیں میرا، کہا بھیا آپ چلیے۔ قافلہ چل پڑا، بیابان جنگل، ایک جگہ معلوم ہوا بیریئر لگا ہوا ہے، سب ڈاکو لوگ گھس گئے، نکال سب ڈر کے مارے، وہ بیچارہ وہی مالک وہی ڈرائیور وہی قافلہ سالار سب نکال دیا، جاؤ بس چل پڑی۔ 2-4 کلومیٹر آگے جگہ دیکھ کے بس والے نے روکا، لگا بھوں بھوں رونے۔ ابراہیم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ ارے یار لٹ گئے۔ تو سب کا لٹا ہے، سب کی بات اور ہے، مجھ کو سب کا انتظام کرنا ہے، رہنا کھانا، اور اس سے بڑھ کے ڈیزل بھرانے کا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ اچھا تو ہم دے دیں، تم کہاں سے دو گے؟ سب ظاہر لوگ ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، سب سے کہو کس کا کتنا تھا ہم سب کا دیں گے، ان کا 5 ان کا 10 ان کا 20 ان کا 15 سب کو دے دیا، تمہارا کتنا تھا؟ اس میں اپنی موٹی رقم بتائیے، لوگ ہو گیا سب کہاں؟ کہ یہ 3 ریال میرے پاس تھا، دیکھو یہ بچا۔ تو لگا یار یہ پیسہ تم کہاں رکھے تھے؟ کہ سب کا لوٹا، تمہارا نہیں لوٹا ان سبوں نے؟ کہ لوٹا ووٹا نہیں، میرا بھی لوٹ لیا۔ کہ تب یہ کہاں سے لائے؟ کہ تم لوگوں کو پتا نہیں میں کون ہوں، تم کو لوٹنے لگے تو تم لوگ گھبرا گئے، ہمارا کام ہی یہی ہے، تو میں پیسہ اپنا دے کے اب تڑے ہوئے ہوں کہ یہ لوٹ کے رکھتا کہاں ہے۔ اور جیسے ہی اس نے رکھا میں نے مار دیا۔ اب جب اس نے کہا جیسے ہی رکھا میں نے مار دیا، اب وہ گاڑی والا اور بھو کہ یار اب کیا؟ کہ اب سمجھ میں آیا کہ لگاتار مولا نے کیوں کہا ابراہیم جیب قطرے کو لیے آنا، سمجھے آپ؟ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والثوار، کیسے کس کے ذریعے مدد کر دیں؟ ختم، قافلہ چلا گیا، منزل پر پہنچا، اترو، اتر گئے، ابراہیم بیٹھے، ابراہیم بھائی آؤ، کہنے یار تم لوگ آئے تھے اتر جاؤ، تو کہا ہم آئے تھوڑی ہیں، ہم نہ بلائے نہیں گئے، ہم گرفتار ہوئے ہیں، ہم تو چور ہیں، ہم تو ارسٹ ہوئے ہیں نا۔ کہ جیسے آدمی ارسٹ کیا جاتا ہے ویسے لے چلو، وہی ہور والی بات، کیا مطلب؟ کہ باندھ ہو میرے ہاتھ کو، گرفتار کی طرح لے چلو، ہفتہ 10 دن جو بھی قافلہ رہا ہو، چلو بھائی قافلہ واپس، سب تیار، ابراہیم بھائی چلو، کہ تم لوگ خود سے آئے تھے، جاؤ، ہم تو ارسٹ ہوئے ہیں، ہم خود سے نہیں بھاگ سکتے، جب تک کہا نہیں جائے گا کہ تم آزاد ہو چلے جاؤ۔ بس اس کریم امام کی ولادت کا مہینہ ہے، اس کریم امام کی شہادت کا مہینہ، خدا ہم کو سچے چاہنے والوں میں قرار دے۔ اور ساری عظمت کے باوجود جملہ سنیں گے، امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، مشہور ہے اپنے باپ کے نام سے، عبداللہ ابن شبیب، تو جنرلی ابن شبیب ابن شبیب۔ ایک دن امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے، یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی بات پر رونے کا دل چاہے نا تو حسین پر رو، بس خدا ان کے دلوں کو
کربلا کے لیے نرم کر دیا. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلا ہی. فقط بہن نے کیا تھا سوار آئے در خیمہ پر, زینب خدا حافظ, رقیہ اور باب خدا. بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی آگے بڑھی, دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کر لپٹ گئی. اکیلی زینب بیمار کو دیکھے, یتیموں کو دیکھے. میں نہیں جانے دوں, حضرت سمجھ گئے. بعض بزرگوں کا کہنا, میں نے نہیں پڑھا, بعض بزرگوں کا کہنا کہ حضرت نے فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ, امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. اس اشارے میں کیا تھا نہیں معلوم, اختیار امامت یوز کیا. کیا کیا؟ اطمینان ہو گیا, شرح سر. اچھا بھیا جاؤ, خدا ذوالجناح پہ سوار, 2-3 جملے ذوالجناح پہ سوار ہوئے, چند قدم چلے تھے. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, مگر ہے مقاتل میں, کتابوں میں ہے, اسی بیس پہ پڑھ رہا ہوں. ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی, مہلا مہلا یا ابن الزہرا, اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے, اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. امام اتر گئے. زینب تم تو اجازت دے چکی تھی نا, اب کیوں چلی آ رہی؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے گلے کو پوچھو گے, اے بھیا بندے قبا کھولو. کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو, ابھی اس پر کون خنجر پھرایا جائے. میدان میں آئے لڑتے لڑتے. ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. تاریخ کہتی ہے فجلس الشمر علی صدر, شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. ایک صاحب مقتل نے امام کی شہادت کے بارے میں عجیب جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں ذبح کما یذبح الکبش, امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا, جیسے بھیڑ ذبح کی جاتی. دل چاہتا ان سے کہوں, لکھا تو آپ نے مگر شاید پوری بات نہیں لکھ پایا. کیوں؟ میں نے کہا حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اصول ہے, اس کا قانون ہے. کیا؟ نمبر 1 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, چھری تیز کر لی جاتی ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے. لیکن ہائے میرا امام, المذبوح بالقفا, سامنے سے نہیں پسے گردن, کل خنجر سوکھا گلا. یا اللہ, اس مجلس میں جتنے مرد و عورت ہیں, خدا ہم سب کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا جائیے گا نا تو آپ کو بتایا جائے گا, یہی وہ ٹیلا تھا, یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی. انشاءاللہ سب کو خدا نصیب کرے. کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا, آپ دیکھیں وہ بھی زینب جیسی بہن اس منظر کو دیکھ کے برداشت فرما سکتی ہیں. روایت کہتی ہے وہیں سے بی بی نے آواز دی, یہ ابن سعد ایقتلوا ابو عبداللہ وانت تنظر الی سعد کے بچے, میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے, تو بڑا دیکھ رہا ہے. دیکھیے بس آخری بات, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تاریخ نے دیکھا تو لکھا. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس جو ذاکرہ بھی ہے, اللہ مغفرت کرے. تاریخ جو دیکھے گی وہی تو لکھے گی نا. This video is for women